हालात नाजुक मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। हुकूमत गरज रही है, जजेस बरस रहे हैं, इमरान खान बगलें बजा रहे हैं और अवाम तड़प रहे हैं। कल फैसला हो जाना है कि हुकूमत की तमाम तर इस्तदा को रिजेक्ट करते हुए क्या बेंच, 3 रुकनी बेंच पाकिस्तान की सियासी तारीख का बड़ा तरीन फैसला कर देगा और इसरार करेगा और ये कहेगा कि आपने हर हाल में इंतखाबात उसी डेट पर करवाने हैं, उसके आगे पीछे करवाने हैं जो दे दी गई है, और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपकी कंटेम्प्ट में गर्दन नापी जाएगी। इस मामले पर हम बात करेंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से, जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं और अभी काबीना का जो खुसूस था उसमें शिरकत करके हटे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताते हुए नाज़रीन कि इसी प्रोग्राम के अंदर हम छोटे सूबों एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जब वो देखते हैं कि पंजाब सेंट्रल डिबेट हो रही है पाकिस्तान में, तो वो क्या सोचते हैं, और फिर सहाफ़ी से भी एक नुक्ता नज़र आपके सामने रखेंगे कि सहाफ़ी जो इस तमाम मामले को एक तवील अरसे से कवर कर रहे हैं, वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं कि क्या हालात हैं और चीफ जस्टिस साहब ने कितने महाज खोल लिए हैं। तो ख्वाजा साहब आपके पास आ रहे हैं। आज आपकी हुकूमत की तरफ से बड़ी ज़ोरदार किस्म की बारिश हुई, बयानात की, लगता है कि आप गुस्से में आ गए हैं। तो आपकी हुकूमत गुस्से में है कि तमाम तर इस्तदा के बावजूद 3 रुकनी बेंच इसरार कर रहा है कि यही बेंच होगा और फैसला वही होगा जो इमरान खान कह रहे हैं। तो आप क्या गुस्से में हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब कतई तौर पे गुस्से में नहीं है और मेरा ख्याल है सियासतदानों को जो है गुस्से में आना भी नहीं चाहिए, ठंडे दिमाग से जो है चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मुशावरत हुई है उसमें जो है वो कंसेंसस था और बड़ी खुशगवार माहौल में, कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्रमंदी नहीं थी। ये तमाम सूरत हाल पे गौर हुआ है और मेरा ख्याल है कि उनका कम्युनिके या तो आ गया है या आने वाला होगा। इसका जी आ गया है। 2 नुकात जो आपने फैसले किए थे वो आ गया है और उसमें बताया गया है कि तो सदर साहब को कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का रूल्स एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर जल्दी दस्तखत करें, और दूसरा रजिस्ट्रार को जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के नतीजे में रिकॉल कर लिया। जी बिल्कुल, इस इनके ऊपर बिल्कुल जो था एक पूरी काबीना में कोई जो है वो ऐसी राय नहीं आई जो इस फैसले के खिलाफ हो। बेसिकली आर्गूमेंट यही था कि जो रजिस्ट्रार जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के या एग्जीक्यूटिव के एक नॉमिनी होते हैं वहाँ पे, और गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू विथड्रॉ हिम एज पर जो भी उसके उनके खिलाफ जो डिटेल्स हैं जो मैं नहीं डिस्कस करना मुनासिब समझता, तो वो विड्रॉ ऑन इट्स ओन भी जो है गवर्नमेंट उनको कर सकती है जिस तरह। तो ये लागू होगा ख्वाजा साहब सुबह वो ऑफिस नहीं जाएंगे रजिस्ट्रार साहब क्योंकि वो रिकॉल हो गए? ये इमीडिएटली तलत साहब ये देखें, आप होस्टाइल गवर्नमेंट भी हों तो वहाँ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आप लोग विड्रॉ फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है और वो हो जाते हैं, कोई उसमें रुकावट नहीं होती, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, आईजी हो, इस किस्म की जो। ख्वाजा साहब आपसे एक डोगर रिकॉल नहीं हुआ, उनने डोगर को नहीं छोड़ा, अपना रजिस्ट्रार क्यों छोड़ेंगे? नहीं देखे ना, डोगर ने नहीं छोड़ा तो वही एक कानूनी जो है आज भी मुहैया करता है कि जुडिशरी ने जो है डोगर के मामले में जिस तरह स्टैंड लिया, आई थिंक वही जवाज मुहैया करता है। ये एक अनफॉर्चुनेटली एक माहौल जो है वो खिंचाव का बन गया एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में या पार्लियामेंट और में, जो 3 अदारे हैं इस वक्त, मेन अदारे जिनको कहा जाता है, आईनी अदारा कहा जाता है, वो इस वक्त आमने सामने आ खड़े हुए हैं। इसका क्या नतीजा निकलता है? साहब ये आपने आईनी क्लैश है या ये शख्सी क्लैश है? मैं सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर का एक छोटा सा साउंड 7-8 सेकंड का सुनवाना चाहता हूं, फिर आपसे इसी सवाल के जवाब में थोड़ी सी बहस भी करेंगे। साउंड चलाइएगा जी प्राइम मिनिस्टर का। जी, इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। ख्वाजा साहब 100% मुनाफी है इस बेंच से फैसला करवाना।
تو کنٹینشن میں یہ بینچ ہے، اس کے 3 ممبران ہیں، یا تمام جوڈیشری ہے؟ دیکھ نہیں، میں تمام جوڈیشری قطعی طور پہ نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے طلعت، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے ذہن میں۔ ہم جوڈیشری کے ساتھ جو ہے کبھی بھی، اور ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ جو ہے کلیش نہیں چاہتے، اور نہ ملک کے مفاد میں ہیں جو نمبر 1 پہ ہیں، اور اس کے بعد ہماری اپنی سیاست کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، یہ بات شروع ہوئی 9 سے بعد 7 میں، پھر 5 میں، پھر 3 پہ آ گئی، تو جو ایک پلیٹ فارم ہے ڈیسیژن کرنے کا جوڈیشری کا، وہ دن بدن شرنک ہوتا گیا ہے۔ نارملی جو ہے ڈیسیژن جو ہیں وہ اگر وہ ایکسپینڈ ہوں، اس کے نمبر زیادہ ہوں یا فل بینچ ہو، تو ان ڈیسیژنز کی ایک سینکٹیٹی بھی ہوتی ہے، ان ڈیسیژنز کا ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ ڈیسیژن جو ہے نا وہ منوان جو ہے نا ان کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ پچھلے 15-20 دن مہینے میں یہ سلسلہ جاری رہا، اور آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے وہ سجیشن بھی دی کہ جو 6 جج اس میں نہیں شامل اس ساری کنٹروورسی میں، ان سے فیصلہ لے لیں، یا فل بینچ کروا لیں، اور ان میں وہ جج جنہوں نے ریکیوز کیا تھا ان کو وہ جو ہے ایبسٹین کر لیں، باقی سارے کے سارا کورٹ بیٹھ جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم تو عزت جو احترام جو ہے عدلیہ کا، اس میں وی آر بینڈنگ بیکورڈز، بالکل ایگزیکٹو جو ہے ڈیفائی نہیں کر رہی، اور نہ ڈیفائی کرنے کا جو ہے کوئی ہمارا ارادہ ہے۔ ہم تو اگر میں آپ سے خواجہ صاحب ایک جس کو کہتے ہیں کہ جھٹکی سی بات کر لوں، بنیادی بات یہ ہے خواجہ صاحب کہ آپ کی حکومت فوری انتخابات میں نہیں جانا چاہتی، اور سیاسی طور پر اگر آپ اپنے پنجاب کے ووٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی سٹرونگسٹ وکٹ کے اوپر انتخابات نہیں لڑنا چاہ رہے، تو اٹس اے بیڈ پولیٹیکل میسج۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ 3 جج ہیں، 7 جج ہیں، 8 جج ہیں، آپ کی طرف سے بطور سیاسی جماعت جو پیغام جا رہا ہے آپ کے ووٹر کو کہ آپ پنجاب جیسے صوبے میں انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے پریشان کون ہونا چاہیے؟ جوڈیشری کے معاملات نہیں ہونے چاہیے پریشان کون؟ شاہ جی میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو آپ کے آرگومنٹ والا لمحہ گزر چکا ہے۔ اب یہ جو کشمکش جو ہے نا، اس کی ایک نئی شکل سامنے آ گئی ہے، یہ آئینی شکل آ گئی ہے، یہ اب پولیٹیکل شکل جو ہے کم رہ گئی ہے۔ اس لیے میں وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ آج سے 15-20 روز یا مہینہ پہلے جو تھے، لیکن ابھی بھی انتخابات کی ڈیٹ پوائنٹ آف کنٹینشن میں نا خواجہ صاحب، وہ انتخابات کی ڈیٹ دینا چاہتے ہیں، آپ اکتوبر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ I beg to differ. یہ چیز جو ہے اب یہ نہیں ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ کیا ہونی ہے کیا نہیں ہونی، اب یہ ہے کہ یہ فیصلے کرنے کا مجاز کون ہے۔ اب یہ ایک قانونی یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک آئینی کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ یہ جو مجاز تھے وہ شرنک ہوتے ہوتے ان کی تعداد جو ہے وہ 3 پہ آ گئی ہے، اور میں اس سے زیادہ جو ہے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ خواجہ صاحب اگر یہ قصہ معذرت کے ساتھ اگر یہ قصہ انتخابات کا نہ ہوتا اور لاہور میں بسنت کا ہوتا، تو آپ کیا از خود نوٹس کے اوپر اتنی تگدو کر رہے ہوتے؟ آپ تگدو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انتخابات کی ڈیٹ ہے۔ میں دیکھیں کاز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو کاز آف ایکشن جو ہے یا جس سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن یہ صورتحال جو شکل اختیار کر گئی ہے، میں وہ اب تو لوگوں کے سامنے وہ ہے کہ یہ جو تگدو ہے یا یہ جو رسا کشی ہو رہی ہے، اس میں کون جو ہے پرویل کرتا ہے؟ یہ ہمارا آرگومنٹ پرویل کرتا ہے یا 3 ججوں کا پرویل کرتا ہے، یا اوریجنل جو ہے 4-3 والا وہ پرویل کرتا ہے؟ آپ دیکھیں نا جس طرح 3-4 دفعہ بینچ ٹوٹے ہیں، دیٹ مینز کہ رفتہ جو ہے یا آہستہ آہستہ جو ہے شکست و ریخت جو ہے وہ جوڈیشری کی جو اندرون خانہ جو سلسلہ ہے وہ سامنے آتی گئی ہے۔ اور اب جو لیکن چیف جسٹس نے تو یہ اڑا کے رکھ دیا آج جی خواجہ صاحب، آج آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو چیف جسٹس نے آرگومنٹ 4-3 والا اڑا کے رکھ دیا، ہائی مورل گراؤنڈ والا اڑا کے رکھ دیا، لارجر بینچ کا فارغ کر دیا، تو آپ کے تمام آرگومنٹس جو ہیں وہ تو فارغ کر دیا چیف جسٹس صاحب نے۔ نہیں دیکھیں بالکل وہ چیف جسٹس صاحب جس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ایگزیکٹو اس وقت ہے یا لیجسلیچر جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے، وہ بالکل اس کا جو ہے ہمارا ایک اپنا آرگومنٹ ہے، ہم اس پہ کھڑے ہیں،
اور کل جو ہے فیصلہ اگر آتا ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی جو ہے اس چیز کا جو ہے فائنل جو ہے شیپ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یا عوام کے سامنے آ جائے گی. مجھے تو اس میں کوئی اچھا فائنل شیپ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ دا گن ایز فار ایز دی ورڈکٹ از کنسرن. ہم اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں, امکانات کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم صرف یہ جا سکتی ہے لیکن کوئی جی بالکل تجزیاتی طور پہ کر لیتے ہیں. سو لیٹس سے کہ جی جو بینچ کا مزاج ہے اس کے پیش نظر لگتا یہی ہے کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ کے اوپر اصرار کرنا ہے. این ممکن ہے کہ ہفتہ 10 دن آگے پیچھے ہو جائیں. اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو سبمیشنز گئی تھی پچھلی مرتبہ, جس نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو انفارم کیا کہ انتخابات کی ڈیٹ کیوں چینج کرنی ہے, اس کے اوپر وہ ریفلیکٹ کریں گے کہ آیا سیکیورٹی کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے, پیسے ہیں یا نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں گے, امکانات کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹ دے کے کہیں گے جی کہ آپ کو ہر حال میں تابع داری کرنی ہے. نہیں کریں گے خواجہ صاحب تو کنٹیمپٹ میں چلے جائیں گے. یہ ایک شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں ذرا آپ کی ریفلیکشن جانا چاہوں گا. از دس ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو پلے اٹ سیلف آؤٹ؟ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی کل پھر کابینہ کی میٹنگ ہے اور وہ اس فیصلے کے بعد میٹنگ ہوگی اور یہ کابینہ ڈیسائیڈ کر دے کہ ہم نے اس سچویشن کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. اور یہ جو فیصلہ ہوگا, کابینہ کا فیصلہ ہوگا, یہ ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ یا جوڈیشری کے درمیان جو ہے ایک بیلنس آف پاور جو ہے, ایک کیا کہتے ہیں, ایک سوشل کانٹریکٹ جو ہے یا کانسٹیٹیوشنل کانٹریکٹ جو ہے, اس کی آنے والے دنوں میں سالوں میں جو ہے پاکستان میں کیا شیپ ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ تھریش ہولڈ ہے جو کل ہم کراس کرنے جا رہے ہیں. میں کسی مفروضے پہ اپنا اوپینین نہیں دیکھ سکتا, لیکن کل جو فیصلہ اگر آ گیا تو میں ڈیفینیٹلی اس پہ اوپینین دینے کی اس پہ. لیکن ان اے وے معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا مائنڈ تو بتا دیا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب ظاہر ہے ہی اسپیکس فار دی انٹائر کیبنٹ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 3 رکنی بینچ سے فیصلہ کروانا 100% جو ہے وہ منافی ہوگا انصاف کے تقاضوں کے. تو انہوں نے تو اپنا مائنڈ بتا دیا. سو ان اے وے انہوں نے اپنے لیے جی پرائم منسٹر صاحب نے تو جو پچھلے 12-13 دن سے جو سلسلہ چل رہا ہے کہ کہاں سے یہ بینچ شروع ہوا اور کہاں پہ آ کے آج کھڑا ہے, اس بیک گراؤنڈ پہ یا اس بیک ڈراپ کے اوپر انہوں نے اپنا اوپینین دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کا اوپینین بالکل صحیح ہے, اور یہ اوپینین جو ہے اس وقت سارا پاکستان وائس کر رہا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوریجنل جو آپ نے آرگومنٹ دیا تھا کہ جی وہ لوگ کیا کہیں گے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, وہ آرگومنٹ ویلڈ تھا, ویلڈ پرہیپس آج بھی ہے, لیکن اس کو جو ہے اوور شیڈو اس چیز نے کر دیا جو اس وقت ہم آپس میں جو ہے گفتگو کر رہے ہیں.